زخمی سپاہی دونوں ہاتھوں سے پیٹ کو پکڑے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ پانی، اس نے خوفناک غیر انسانی آواز میں کہا اور جھک گیا۔ اس کا سر زمین کو جا لگا اور سجدے کی حالت میں پڑا پڑا وہ کمزور مردہ آواز میں کڑھانے لگا۔ دو سپاہیوں نے اسے سیدھا لٹایا اور چھاگل منہ کے ساتھ لگائے۔ بامشکل ایک گھونٹ اس کے حلق سے اترا، باقی پانی باچھوں میں سے بہنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بدنما ہو گیا تھا اور آنکھوں میں موت کا خوف لیے وہ ٹکٹکی باندھے آسمان کو تک رہا تھا۔ جب نعیم نے آخری بار اسے دیکھا تو وہ آنکھوں سے پیٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جسے ابھی تک اس کے خون آلود ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ حملے کے مقتولین کی فہرست: 2 جوان، 1 مشین گن۔ کیپٹن ونسنٹ کی کمان میں جو کمپنی تھی اس کا ایک حصہ راستہ بھول گیا اور نمبر 2 کمپنی کے دائیں بازو پر آ نکلا۔ شام کے وقت کیپٹن نے مدد مانگی اور نمبر 4 کمپنی کی 2 پلاٹون اسے بھیجی گئیں۔ کومک پہنچنے سے پہلے اس کے سر میں گولی لگی اور وہ گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ دائیں بازو کی طرف زیادہ اہم واقعات کے پیش نظر ڈویژن کو توڑنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ریجمنٹ وہاں سے ہٹا کر ہالی بیگ کے شمال میں پوزیشن پر بھیجے گئے۔ شام کو 2 کمپنیاں پھر اسی محاذ پر اے اور بی خندقوں میں واپس بلا لی گئیں۔ 2 دن تک وہ اسی طرح لڑتے رہے۔ جانی نقصان زیادہ ہوتا گیا۔ 2 دن میں 1/3 توپ خانہ تباہ ہو گیا۔ پرانی 6 انچ کی ہوئٹزر توپیں اتنا ہی مقابلہ کر سکتی تھیں۔ اس حالت میں انہیں جرمن حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ سیکنڈ بیو برین کارپس بھاری کورنگ فائر کے نیچے اس سیکشن پر جمع ہو رہی تھی جہاں پر 3rd کیولری بریگیڈ کا مورچہ تھا۔ یہ جگہ 2nd کیولری ڈویژن کے بائیں بازو پر تھی۔ نمبر 129 کی 2 کمپنیاں اگلی صفوں میں تھیں اور 5th اور 16th لانسرز کو صبح 7 بجے ان سے مورچہ سنبھالنا تھا، جبکہ نمبر 1 کمپنی نے نمبر 3 کمپنی کی خندقیں ابھی لی تھیں اور نمبر 2 کمپنی ریزرو میں تھی۔ چنانچہ اس وقت دشمن کے حملے نے بے ترتیبی میں اضافہ کر دیا اور نمبر 3 کمپنی کو بھاری توپ خانے کے فائر کے سامنے پسپا ہو کر جنگل میں ایک فارم کے پیچھے پناہ لینی پڑی۔ کیپٹن ڈل کی کمپنی ابھی تک مورچہ سنبھالے ہوئے تھی۔ ان کے آدھے جوان ختم ہو چکے تھے اور باقی تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ دشمن کی بیڑیاں بری طرح گولہ باری کر رہی تھیں۔ سیکشن کمانڈر دیر ہوئی آخری چکر لگا کر پیچھے جا چکا تھا۔ خندقیں آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھیں اور دشمن کی بگ بر تھا، اور دوسری توپوں کے جواب میں ان کی آرٹلری کے پاس پرانی اور چھوٹی 6 انچ دہانے کی توپیں تھیں۔ دشمن کی صفیں تیزی سے بڑھ رہی تھیں اور غیر مانوس وردیوں والے سپاہی 500 گز کے فاصلے پر حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نمبر 129 ریجمنٹ کی خندقوں میں 6 مشین گنیں تھیں اور ابھی تک تمام چل رہی تھیں۔ اندھیرا ہونے میں ابھی 2 گھنٹے تھے اور ڈھلتے ہوئے سورج کی دھوپ گرد اور بارود کی وجہ سے زرد مٹیالے رنگ کی ہو گئی تھی۔ گزشتہ رات کی گری ہوئی برف پر چلنے والی تیز سرد ہوا کے ساتھ خون اور بارود کی بو اور زخمیوں کے کرہانے کی آوازیں سب طرف پھیل رہی تھیں۔ بھاری آرٹلری فائر کی خوفناک مسلسل آوازوں سے سپاہیوں کے کان پک گئے تھے اور دن رات کی گولہ باری سے وہ سست اور بیزار ہو چکے تھے۔ پیٹی لگاؤ! ٹھاکر داس چیخا۔ 2 سپاہیوں نے تیزی سے آخری پیٹی بھرنا ختم کی اور میگزین میں فٹ کرنے لگے۔ بس! ٹھاکر داس نے تشویش سے خالی پیٹیوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ رحم دین لینے گیا ہے۔ ابھی تک نہیں لوٹا؟ نہیں۔ تم جاؤ۔ ریاض نے ہچکچاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جاؤ، 1 گن رہ گئی ہے۔ چوہے کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ وہ پیٹ کے بل باہر نکل گیا۔ ٹھاکر داس اور نعیم نے مشین گن کی نالی کے اوپر سے آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی دشمن کی صف کو دیکھا اور ان کی پشت پر خوف کی سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ جھک کر چلتے ہوئے وہ دوسری مشین تک گئے۔ اس میں آدھی چلی ہوئی پیٹی لگی تھی اور ٹرائی پوڈ کے پاس 6 غلیظ بدنما چہروں والے سپاہی مرے پڑے تھے۔ ٹھاکر داس نے لب لبی کو دبا کر دیکھا۔ جام ہو گیا۔ 1 انچ نہیں ہلتا۔
1 इंच तो कभी भी नहीं हिलता। मजाक मत करो। इसी तरह चलते हुए वो अपनी जगह पर लौट आए। हम इसे नहीं लगा सकते? नईम ने अधचली पेटी की तरफ इशारा किया। ये नहीं लग सकते। तुम्हें पता नहीं? एमजी का तुम्हें क्या पता? पता है। फिर? यूं ही पूछा था। ठाकुरदास एक खाली पेटी उठाकर फाड़ने लगा। एक गोला खंदक से 30 गज के फासले पर गिरा और डायनामाइट से रियाज उड़ी हुई मछली की तरह पलट कर गिरा और चित हो गया। उन दोनों ने खड़े खड़े आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। दूसरा गोला उनके मुंह के आगे 3 फुट पर आकर पड़ा और मिट्टी की उड़ती हुई दीवार ने ठाकुरदास को पांव पर से उठाकर 4 फुट दूर फेंका। सर्द गीली मिट्टी उसके मुंह, नाक और आंखों में भर गई। चंद सेकंड तक वो सुन पड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठा, उंगली फेर कर हल्क साफ किया, नाक सिंकी और आंखें मल कर खोली। नईम अपनी जगह पर मबहूत खड़ा था। क्या हाल है? ठाकुरदास ने पूछा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कई बार मिट्टी चखी है। वो हंसा। मगर नाक में ये तकलीफ देती है भैंजो। उसने उंगलियों से दबाकर नाक साफ की और लापरवाही से गोले के बनाए हुए 12 फुट गोल गड्ढे को देखते हुए घुटी आवाज में बोला। हैरत की बात है, मैदान जंग में बारूद बाज दफा अजीब सुलूक करता है। खंदक तबाह हो गई। नईम ने बेजारी से कहा। तीसरा गोला जरा दूर आकर गिरा और बारीक मिट्टी की बारिश ने उन्हें ढक दिया। सुअर, बैठने भी ना देंगे। ठाकुरदास ने काहली से बढ़कर मशीन गन उठाई और मुर्दा सिपाहियों के ढेर के पास जाकर रख दी। बारूद नहीं आएगा। रियाज भी गया। उसने आंखों के कोनों में से नईम को देखा। नईम ने राइफल का स्लंग कंधे पर जमाया और उचक कर बाहर निकल आया। सूरज गुरूब हो चुका था और उसके ऊपर गोलियों की छत बनी हुई थी। वो घुटनों और कोहनियों की मदद से आगे बढ़ने लगा। रियाज 6 फुट गहरे गड्ढे में बाजू और टांगे फैलाए लंबा लंबा चित पड़ा था। उसकी जर्द हथेलियां आसमान की तरफ उठी हुई थीं। पेट खुल गया था और बाहर लटकते हुए अंतड़ियों के ढेर में से भाप उठ रही थी। नईम ने रुक कर झांका। गड्ढे में से ताजा मिट्टी, बारूद और अंतड़ियों की भाप की मिली जुली बू आ रही थी। जाते जाते आखिरी बार मुड़कर उसने उसके खौफनाक तौर पर ऐंठे हुए चेहरे को देखा, जिसकी ठोड़ी जबड़े की हड्डी टूट जाने की वजह से ऊपर उठाई थी। वहां से 20 कदम के फासले पर रहमदीन पड़ा था। गोली उसकी गर्दन में लगी थी और खून बह बह कर उस गड्ढे में जमा हो रहा था जो उसके सर रगड़ने से जमीन में बन गया था। वो अभी तक जमीन में आहिस्ता आहिस्ता एड़ियां मार रहा था। नईम ने कंधे से पकड़कर उसे सीधा लेटा दिया। मौत का साया जर्द बेजान चेहरे पर लहरा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में था और उस पर बच्चों की सी मासूमियत थी। उसके चेहरे को देखकर किसी को ख्याल ना आ सकता था कि ये शख्स मर रहा है। नईम ने कान लगाकर सुना। वो बारीक कमजोर आवाज में कह रहा था, ले चलो, छोड़ के ना जाओ। बाय। वो करवट पर हो गया और तेजी से एड़ियां रगड़ने लगा। छोड़ के ना जाओ। उसने जुबान निकालकर शबनम आलूद घास को चाटा। नईम गजीम मतलाने लगा। उसने बर्फ का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला और उसे चूसता हुआ आगे रवाना हुआ। जंगल की ओट में उस फूस के झोंपड़े के अंदर 3 सिपाही तेजी से पेटियां भर रहे थे। एक तरफ गोलियों के क्रेट और दूसरी तरफ खाली पेटियां रखी थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता बातें भी करते जा रहे थे। नईम दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। झोंपड़ा पाइन के तनों पर खड़ा था और छत से घास की दाढ़ियां लटक रही थीं। अंदर गीली घास और मिट्टी के तेल की बू फैली हुई थी। आहट सुनकर तीनों सिपाहियों ने राइफलें उठाई और घुटनों पर खड़े हो गए।
फ्रेंड, नईम ने कहा, पेटियां तैयार हैं? बड़ी देर से कोई नहीं आया, हम जर्मनों का इंतजार कर रहे थे। शाबाश। उसने 3 पेटियां उठाकर कंधे पर डाली और बाहर निकल गया। जब वो खंदकों के करीब पहुंचा तो 3 मशीनें खामोश हो चुकी थीं। उनके पास से गुजरते हुए उसने पुकारा, फ्रेंड्स, बारूद। उसे कोई जवाब न मिला। सिर्फ एक के पास से आहिस्ता आहिस्ता करहाने की आवाज आ रही थी, फ्रेंड, फ्रेंड आओ। बारूद? उसने फिर पूछा। चौथी मशीन जो चल रही थी उस पर एक सिपाही बैठा था। वो मुड़े बगैर बरहमी से बोला, अपने मोर्चे पर जाओ, हमारे अंदर काफी बारूद पहुंच चुका है। चांद की रोशनी सारे में फैल चुके थे। मशीन में पट्टी लगाते लगाते नईम ने चौंक कर ऊपर देखा। ये आ गए। कौन? ठाकुरदास ने सरसीमगी से पूछा। 300 गज पर वो राइफलें हाथों में उठाए तेजी से दौड़े चले आ रहे थे। सूवर। ठाकुरदास दांत पीस कर चीखा और लेबलेबी पर उंगली रख दी। गोलियों की बारिश सही मकाम पर हुई। चांद की रोशनी में एक सिपाही बाजू फैलाकर ऊंधे मुंह गिरा और स्याह जिस्म दूर तक लुढ़कता हुआ चला गया। सारी लाइन ने सर के बल जमीन पर गिरकर फायर खोल दिया। जाओ और पट्टियां। ठाकुरदास ने रुक रुक कर फायर करते हुए कहा। नईम एक लहजे को हिचकिचाया, फिर उचक कर खंदक से बाहर निकल आया। चंद गज के फासले पर जाकर वो अचानक ठहर गया और गाल जमीन पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। फिर मुड़ा। हवलदार, उसने पुकारा। क्या है? हवलदार, हमें रिट्रीट नहीं करना चाहिए। ठाकुरदास लिबलिबी पर उंगली रखे मुड़ा। हाय, क्या कहा? ये तुम्हारा घर है? ये सुना? भूल जाओ कि तुम वापस भी जा सकते हो। भूल जाओ, जाओ। नईम ने दिल में उसे गाली दी और आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। बीच पर से गुजरती हुई गोलियों की हवा उसने गर्दन पर महसूस की। झोंपड़े में से हंसने की आवाज आ रही थी, ऊंची, बच्चों की सी बेसाख्ता हंसे। वो आहिस्ता से दरवाजे में जा खड़ा हुआ। सामने बैठा हुआ सिपाही सर पीछे फेंक कर हंस रहा था। उसकी गर्दन की रगें फूल गई थीं और लंबे पट्टे पुश्त पर लटक रहे थे। थोड़ी देर के लिए नईम का जी चाहा कि वो उसी तरह हंसता रहे, बार बार हंसे। हंसने वाले ने उसे देखा। लांस नाइक, तुम अभी जिंदा हो? तुम्हारी मशीनें तो सारी खामोश हो चुकी। वो लापरवाही से बोला। इतने खुश क्यों हो रहे हो? नईम ने तलखी से कहा और पेटियां उठाने को झुका। यह हमें अपने बैल का किस्सा सुना रहा था जो लोगों की गायें अगवा करके लाया करता था। फजूल किस्से बंद करो। वो सर पर चढ़ आए हैं। तीनों सिपाहियों के चेहरे मुंजमद हो गए। हमें पता है, पता है। हंसने वाले ने गोलियों का क्रेट ऊंधा करते हुए सख्ती से कहा। फिर यकलख्त वो मुड़ा और पूरी आवाज से चिल्लाया, और अब भी हम बातें नहीं कर सकते? अब भी हमारे हाथ पक गए हैं। देखो, ये देखो, हम ऐसे ही मर जाएंगे। दोनों हाथ हवा में फैलाए वो पागलों की तरह सबको देख रहा था। नईम ने नजरें चुराकर पेटियों का वजन एक झटके से कंधे पर बराबर किया और बाहर अंधेरे में निकल आया। गोलियों की जद में पहुंचकर वो पेट के बल हो गया। 6 की 6 मशीनें खामोश थीं। अपने पीछे उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उसने रुक कर देखा। एक गोला झोंपड़े पर आकर गिरा था, जिससे वो बीच में से 2 टुकड़े हो गया था और धड़ाधड़ जल रहा था। सांस रोके वो इंतजार करता रहा। कोई मुतनफ्फिस बाहर निकलता दिखाई ना दिया। फिर एक जबरदस्त धमाके से बारूद के क्रेट फटे और पाइन के जलते हुए तने दूर दूर तक उड़ गए। शुमाल की तरफ से चलने वाली हवा ने जलते हुए इंसानी गोश्त की बू सारे में फैला दे।
نعیم کے سینے میں ایک بھاری بد مزہ سی شے کل بلائی اور اس نے دھیرے دھیرے بے دلی سے رینگنا شروع کر دیا۔ چاند کی روشنی میں چمکتا ہوا ٹھاکر داس اس کا خود اس نے دور سے دیکھ لیا، ساتھ ہی اس کی پتلی تیز سیٹی کی آواز اس کے کان میں آئے۔ دشمن کی طرف سے گولیاں آنا بند ہو گئی تھیں، صرف آرٹلری دونوں جانب سے مصروف تھے۔ وہ خندق سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جب اس نے جرمنوں کی پوری لائن کو 200 گز پر تیزی سے اٹھتے اور چڑھائی کرتے ہوئے دیکھا۔ پیٹیاں لے آئے؟ دشمن سے بے خبر ٹھاکر داس نے پوچھا۔ خندق سے صرف 2 لمحے کا فاصلہ تھا۔ نعیم نے بڑھنا چاہا لیکن جلتی ہوئی نفرت اور حسد کا جذبہ غالب آ گیا۔ نعیم، تم زخمی ہو؟ وہ خاموش پڑا رہا۔ ٹھاکر داس اچک کر باہر نکلا اور اس کی طرف دوڑا۔ گولیوں کی ایک بوچھاڑ ہوئی۔ ٹھاکر داس کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھ گئے اور وہ ہوا میں ایک لمبی جست لے کر زمین پر گرا اور لوٹتا ہوا زور سے اس کے ساتھ آ ٹکرایا۔ مردہ، غیر انسانی آواز اس کے دانتوں کے بیچ سے نکلی اور وہ بے جان ہو کر سیدھا لیٹ گیا۔ خون کی ایک پتلی سی دھار نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگی۔ چاند اس کے ستے ہوئے غلیظ چہرے پر چمک رہا تھا۔ ایک لمحہ انتظار کیے بغیر نعیم مڑا اور پیٹ کے بل سانپ کی سی تیزی سے پیچھے جھپٹا۔ جرمنوں نے خندق پر گولیاں برسائیں اور قبضہ کر لیا۔ زد سے باہر آ کر وہ اٹھا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ آگے ان کی بیڑیاں کورنگ فائر دے رہی تھیں۔ اس نے فرسٹ ایڈ کے تھیلے سے سفید پٹی نکالی اور زور زور سے سر کے گرد گھمانے لگا۔ آفیسر نے فائر روکنے کا حکم دیا۔ بیڑی کے ایک گھوڑے کے سینے سے خون بہہ رہا تھا اور 4 سپاہی اسے تھامے ہوئے کھڑے تھے۔ فرینڈز! قریب پہنچ کر نعیم چلایا۔ لانس نائک نعیم احمد خان، نمبر 139 بلوچ، مشین گن ڈیٹیچمنٹ سیکشن نمبر۔ لانس نائک، بولو۔ مورچے پر دشمن کا قبضہ ہو گیا ہے، سب جوان ختم ہو گئے ہیں، مشینیں دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں۔ چاند کی روشنی میں افسر نے لرزاں انگلیوں سے اپنے سفید ماتھے کو چھوا۔ ایڈجوٹنٹ کو رپورٹ کرو، اس نے کہا۔ نعیم نے بیڑی پار کی تو فائر پھر شروع ہو گیا۔ اس نے رک کر بیڑیوں کے اوپر سے میدان جنگ کو اور جلے ہوئے جھونپڑے کو دیکھا۔ دھندلی زرد رات میں بارود کا دھواں اور منجمد ہوا کی دھند آہستہ آہستہ جنوب کی طرف چڑھ رہی تھے۔ وہ خاموشی سے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی طرف چلا گیا۔ وہ 1 سال تک بیلجیم اور فرانس کے علاقوں میں لڑتے رہے۔ نعیم 20 حملوں میں شریک ہوا جن میں وہ کامیاب ہوئے اور 20 جن میں انہیں شکست اٹھانا پڑے۔ جنگ میں وہ خوش قسمت رہا۔ صرف ایک گولی اس کی چھوٹی انگلی سے رپٹتی ہوئی گزر گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی سکہ اس کے جسم سے نہ ٹکرایا۔ اپنے مورچوں میں اور دشمن کے مورچوں میں اس نے ہزاروں سپاہی مرتے ہوئے دیکھے، کسی کو آسانی کے ساتھ، کسی کو اینٹ کر مرتے ہوئے، کسی کے چہرے پر سفیدی اور معصومیت ہوتے، کسی پر موت کی نیلاہٹ اور تکلیف، کسی کی آنکھیں زندہ آدمی کی طرح جھانکتی ہوتی، کسی کی اوندھے شیشوں کی مانند ماتھے میں جڑی ہوتی، کسی کی جیب میں خشک راشن اور چند گولیاں ہوتی، کسی کے پاس بچوں اور خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں اور ان کے سیاہ بالوں کے گچھے بطور نشانی کے ہوتے، اور ڈائریاں، وہ سب پتھروں پر، خندقوں میں، خشک جوہڑوں میں، برف پر، کیچڑ میں مرے پڑے ہوتے۔ وقت ہوتا تو نعیم کسی نوجوان پرسکون چہرے کے پاس رکتا، جیبیں ٹٹول کر تصویریں اور خط نکالتا، ان عورتوں کا خیال کرتا جو گاؤں کے باہر جوہر کے کنارے کھڑی کھڑی اپنے محبوب چہروں کے لیے ترس گئی ہیں اور نہیں جانتی کہ ان کے عزیز خوبصورت ہونٹ سرد کر دیے گئے ہیں، اور جسم جنہوں نے بے پناہ خوشی کی راتیں انہیں بخشیں ہزاروں میل دور خاک میں بکھرے پڑے ہیں اور وہ بیکار انتظار کرتی ہیں۔
ان کھیتوں کے بارے میں سوچتا جو نوجوان ہاتھوں کے بغیر ویران ہو گئے ہیں، اور آگے بڑھ جاتا، بھول جاتا۔ وہ اب ان باتوں سے بے اثر ہو چلا تھا۔ اس کے باوجود اس تمام عرصے میں ایک خوفناک بوجھ اس کے دل پر سوار رہا۔ یہ ٹھاکر داس کا خیال تھا، دردناک احساس جرم۔ گو بعد میں آ کر وہ بہت کچھ سنبھل گیا، لیکن کبھی کبھی پورے چاند کی رات میں خندق میں بیٹھے ہوئے کسی حملے کے دوران ٹھاکر داس کا بھوت اس کے قریب آ کھڑا ہوتا۔ اپنی خندق میں کسی کو مت مارو، میدان جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ وہ اس خیال سے ہی خوف زدہ ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے وہ ہتھوڑوں کی طرح پڑھتے ہوئے الفاظ کو ذہن میں سے نکال پھینکنے میں کامیاب ہوتا۔ اس کے بعد کئی روز تک اس کے دماغ میں الو بولتے رہتے۔ سال کے وسط میں رجمنٹ کے مشرقی افریقہ جانے کا احکام صادر ہوئے، اور ماہ جولائی کے ایک خوشگوار دن وہ واپس مارسلز پہنچے۔ اگلے روز ان کو جہاز پکڑنا تھا۔ مارسلز پر وہ دن اسی طرح خوشگوار اور چمکدار گزرا تھا۔ نعیم سڑک کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ لوگوں کے چہرے تر و تازہ اور مسرور تھے۔ عورتیں بڑے گھیر والے خوش رنگ لباس اور بچے سفید نکریں پہنے پٹڑیوں پر آ جا رہے تھے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر ہوٹلوں پر بھیڑ لگ چکی تھے، اور ان کے رنگ برنگ شیشوں والے دروازوں پر روشنیاں جل رہی تھیں۔ مرد بڑے بڑے ہیٹ، کھلی قمیضیں اور تنگ پتلونے پہنے کھڑے باتیں کر رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے۔ عقب سے ایک دو گھوڑوں والی بگھی سڑک پر بگ ٹوٹ بھاگتی ہوئی آئے۔ عورتوں نے ٹھٹک کر اپنے بچوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور مرد راستہ چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ بگھی سبزی کے ٹوکروں سے لدی تھی، اور ان پر ایک بوڑھا کسان چھاٹ سا ہیٹ پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے نوجوان لڑکے کے ہاتھ میں باگیں تھیں۔ گھوڑے تندرست اور منہ زور تھے، اور ان کے نیالوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ چند قدم پر جا کر ڈھلوان سڑک پر ایک گھوڑے کے پاؤں پھسلے، اور وہ چاروں ٹانگیں پھیلا کر پیٹ کے بل کئی گز تک پھسلتا چلا گیا۔ راہگیر ٹھٹک کر رک گئے۔ چند عورتوں کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ کسان کا لڑکا نیچے اتر کر گھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند راہگیر کسان رک کر اس کی مدد کرنے لگے۔ بوڑھا کسان سڑک پر بکھرے ہوئے چقندر چن چن کر ٹوکرے میں ڈال رہا تھا۔ گھوڑے کے نتنے پھولے ہوئے تھے، اور اس کی گرم نمدار سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھے۔ اچانک ہجوم کے اوپر نعیم کو ایک بھاری مانوس جسم دکھلائی دیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ وہ جسم ایک سکھ سپاہی کا تھا جو کندھے ڈھلکائے جھولتا ہوا پٹڑی پر چلا جا رہا تھا۔ اس کی وردی میلی اور شکن آلود تھی، اور سپاہی کے بجائے وہ جیل سے بھاگا ہوا قیدی معلوم ہوتا تھا۔ چند قدم اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے بعد نعیم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سکھ سپاہی نے پلٹ کر دیکھا۔ چند سیکنڈ تک وہ اپنی سوئی سوئی بے حس آنکھوں سے نعیم کو تکتا رہا۔ پھر کسان فوجیوں کے مخصوص انداز میں بولا، نعیم، تم ابھی زندہ ہو؟ مہندر سنگھ؟ نعیم نے صرف اتنا کہا۔ وہ دیر تک گرم جوشی سے مصافحہ کرتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتے رہے۔ رجمنٹ سے بھاگ آئے ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نعیم نے تمسخر سے پوچھا۔ نہیں۔ تم نے کتنے عرصے سے داڑھی صاف نہیں کی؟ ہم محاذ سے لوٹ رہے ہیں۔ رجمنٹ؟ نمبر 9 ہیڈسن ہارس، امبالہ بریگیڈ۔ میں نمبر 129 بلوچ میں ہوں۔ فیروز پور بریگیڈ؟ تم کس محاذ پر تھے؟ ادھر۔ مہندر سنگھ نے بازو سے شمال اور مغرب میں غیر واضح سا اشارہ کیا۔ کس سے؟ پہلے ترکوں سے، پھر جرمنوں سے۔ وہ سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ پٹڑی پر چلتے ہوئے بچے عجیب و غریب سکھ سپاہی کو دیکھنے کے لیے رک جاتے۔ کھانا کھاؤ گے؟ نعیم نے پوچھا۔ کہاں؟ ہوٹل میں۔ مہندر سنگھ نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی اور داڑھی کھجا کر ہنسا۔
نعیم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے سارے چہرے کا جائزہ لیا. یہ کھوکھلی اور بے جان ہنسی تھی. وہ جس سے نعیم اس قدر واقف، اس قدر مانوس تھا، اس سے اتنی مختلف تھے. میں رجمنڈ کو جا رہا ہوں، مہندر سنگھ نے کہا. چلو وہاں بیٹھیں گے، پاس ہی ایک بڑی اچھی جگہ ہے. وہ خاموشی سے چلتے ہوئے آبادی سے باہر نکل آئے. سورج غروب ہو رہا تھا اور سرخی مائل زرد کمزور دھوپ اونچے اونچے ٹیلوں، درختوں اور چھوٹے چھوٹے کنکروں پر سے کھینچتی ہوئی مغرب میں سمٹتی جا رہے تھے. تم بہت بدل گئے ہو. نعیم نے بوٹ کی ٹھوکر سے چند کنکر اڑاتے ہوئے آنکھوں کے کونوں میں سے مہندر سنگھ کو دیکھا. اس نے سڑک پر گرے ہوئے گھوڑے کی طرح پھنکار کے ساتھ سانس چھوڑا. میں؟ نہیں، اتنی دیر کے بعد محاذ سے لوٹا ہوں، تھک گیا ہوں. آج نہاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ دوبارہ کھوکھلی آواز سے ہنسا. میرا خیال تھا جنگ تمہیں کچھ نہ کہے گی، نعیم نے کہا. وہ خاموش رہا. شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں وہ ایک قبرستان کی چار دیواری میں داخل ہوئے. چاروں طرف سیمنٹ اور اینٹوں کی قبریں تھیں اور اونچے اونچے کتبے جن پر فرانسیسی زبان میں یادگاریں درج تھیں. سرخ اینٹوں کی دو تنگ پٹڑیاں قبرستان کے درمیان میں ایک دوسرے کو کاٹتی تھیں. دونوں جانب خوبانی کے درخت تھے جو سفید پھولوں سے ڈھکے ہوئے تھے. سرخ راستوں پر ابھی ابھی کوئی جھاڑو دے کر گیا تھا. پچھلے مہینے رمضان روشن پور سے بھرتی ہو کر آیا تھا. مہندر سنگھ سر جھکا کر چلتے ہوئے بولا. کیا سناتا تھا؟ کچھ نہیں. روشن پور کی کوئی بات؟ اس سال سیلاب آیا تھا، دریا نے بڑی تباہی کی. سامنی زیادہ تر تباہ ہو گئی. اس نے چلتے چلتے ایک سفید پھول توڑ کر سونگھا. پھر جانوروں میں وبا پھیل گئی، خصوصاً موکھر سے بہت جانور مرے. لیکن میری جوڑی جوگندر سنگھ نے پہلے ہی بیچ دی تھی. گھوڑی اور بھینس وبا میں مر گئیں. نیاز بے خوش قسمت رہا، اس نے سارے جانور بیماری سے پہلے بیچ دیے تھے. اس کی فصل بھی بچ گئی. رمضان کا کوٹھا بارشوں میں گر گیا اور اناج سارا بہہ گیا تو وہ فوج میں بھرتی ہو گیا. کرم سنگھ بمبئی چلا گیا تھا، سنا ہے مل میں کام کرتا ہے. فقیر دین کی بہو بھاگ گئی ہے. اس کا لڑکا ہمارے ساتھ محاذ پر تھا، تیسرے مہینے میں مارا گیا. وہ اور کیا کرتے؟ وہ دیر تک تاریک راستوں پر چلتے اور باتیں کرتے رہے. گاؤں کی باتیں کرنے سے مہندر سنگھ کی آنکھوں میں نامعلوم سی چمک آ گئی تھی اور وہ اپنے پرانے پھرتیلے انداز میں سنبھل کر چل رہا تھا. ہمارے بعد پولیس بس 2-1 بار گاؤں میں آئی. پہلے 6 ماہ میں بہت سی لڑکیاں جاٹ نگر کے لونڈوں کے ساتھ بھاگ گئیں. اشتعمال بھی ہوا. ہمارا جو کا کھیت تمہارے جوہر کے کھیت کے بدلے میں ہو گیا ہے. اچھا ہو گیا ہے نا؟ ایک جگہ پر بیائی کرنے سے بڑا بچاؤ رہتا ہے، ورنہ ایک سے دوسرے کھیت کا فاصلہ آدھے میل کا ہو تو جانور راستے میں ہی رہ جاتا. اشتعمال میں سب کا فائدہ ہوتا. ہمارا جو کا کھیت برا نہیں ہے، تمہارے کھیت سے اچھا ہی ہوگا. فکر نہ کرو، سب کا فائدہ ہوتا ہے. گاؤں کی باتیں ختم ہو گئیں تو وہ خاموش ہو گئے. قبرستان میں تاریکی تھی اور سکون. وہ دونوں چپ چاپ ہاتھ پیچھے باندھے سر جھکائے سیدھے تاریک راستوں پر آتے اور جاتے رہے. کبھی کبھی چند خشک پتے اور پھل ہوا کے زور سے ٹوٹ کر اینٹوں پر آ گرتے اور ان کے پاؤں تلے چرچرا کر ٹوٹ جاتے. کبھی وہ واپس آتے ہوئے پکا راستہ چھوڑ کر درختوں کے نیچے نیچے چلنے لگتے اور وہ پر اسرار آواز بڑھ جاتے. سیاہ تنوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے خوبانی کی جھکی ہوئی شاخیں ان کے چہروں سے ٹکراتی اور سفید ہلکے پھول آدھی رات کی برف کی طرح اندھیرے میں آہستگی سے ان کے بالوں اور آنکھوں پر گرتا. اندھیرے سایہ دار راستوں پر قبروں کے درمیان چپ چاپ چلتے ہوئے وہ پرانے زمانے کے 2 بھوت معلوم ہو رہے تھے جنہوں نے رات کے مقررہ وقت پر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر
خاموشی سے ایک دوسرے کو خوش آمدید کہا تھا، اور اب اپنے دوست درختوں، خشک پتوں، کتبوں اور سفید پھولوں کے درمیان چہل قدمی کر رہے تھے، اور اپنے دلوں میں دوستی اور رفاقت کا وہ جذبہ محسوس کر رہے تھے جو سالہ سال کی ہمسائیگی کے بعد خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ نعیم نے رات کے اس سمے کے قبرستان کے سفید پھولوں کے اور اپنے وجود کے اس اسرار کو بے حد واضح اور شدید طور پر محسوس کیا۔ اسے لگا کہ ابھی کچھ دیر میں وقت مقررہ پر وہ اور اس کا رفیق بھوت خاموشی سے ایک دوسرے کو الوداع کہیں گے اور اپنی اپنی قبروں کو لوٹ جائیں گے۔ تم زخمی ہوئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ دفتن رک کر نعیم نے رات کی مدھم روشنی میں اس کے بھاری ڈھلکے ہوئے جسم اور اوندھے شیشے کی سی مری ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ پھر کیا ہے؟ تم بیمار ہو؟ مہندر سنگھ نے بیزاری سے اسے دیکھا اور کندھے اچکا کر بولا، میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں ہو؟ مجھے تکلیف پہنچی ہے دیکھ کر۔ وہ ایک بوڑھے شاہزور بیل کی طرح نعیم کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دیکھو مہندر سنگھ۔ نعیم ایک تنے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم میرے دوست ہو، میں تمہاری بات سنوں گا۔ مجھے بتاؤ تمہارے دل پر کیا ہے؟ بتاؤ تم مجھے ایک مردہ آدمی کی طرح کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ مہندر سنگھ نے بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ کہنا چاہا لیکن رک گیا، پھر بولنا چاہا اور رک گیا۔ وہ اس گھوڑے کی طرح تھا جو چھٹی حس کی مدد سے چند قدم پر چھپے ہوئے خطرے کو پہچان کر سوار کے بار بار چلانے کے باوجود اپنی جگہ پر رکا رہتا۔ اس نے ایک بار پھر بے چینی سے سارے جسم کو جنبش دی اور خفگی سے بولا، کیا پوچھتے ہو؟ مجھے کچھ پتا نہیں۔ محاذ پر بہت سے خون دیکھے، صرف تھک گیا ہوں بہت زیادہ۔ وہ بھاری فوجی قدموں سے جا کر ایک بڑی سی قبر پر بیٹھ گیا۔ اس کی رائفل کی دھات کے پتھر کے ساتھ ٹکرانے سے قبرستان کی خاموش فضا میں ایک ناخوشگوار آواز پیدا ہوئی۔ تم نے بہت خون کیے؟ نعیم نے پوچھا۔ کیوں؟ تم نے نہیں کیے؟ میں نے؟ اسے اس سوال کی توقع نہ تھے۔ ایک تیسرا بھوت دورے قبرستان کے تاریک کونے میں سے ابھرا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ انتہائی کوشش سے نعیم نے اس پر نظریں ہٹائیں اور مہندر سنگھ کے سیاہ محیب جسم کو دیکھنے لگا۔ وہ کمر جھکائے قبر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ لیکن میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے، نعیم نے کہا۔ کیوں؟ تم نے خون محسوس نہیں کیا اپنے اندر؟ یہاں؟ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم نے آسانی سے؟ لیکن مہندر، تم اتنی آسانی سے قتل کر سکتے تھے؟ یاد ہے جب ہم… وہ اور بات تھے۔ ایک چوہا بھی اپنے بھائی کا اور اپنے خاندان کا بدلہ لے سکتا۔ یہاں پر بالکل دوسری بات ہے۔ وہ اندھیرے میں نعیم کی طرف جھکا۔ قتل، خون کا بدلہ، خون، اس کے لیے ہمارا خون جوش مارتا ہے، ہم تیاری کرتے ہیں، مگر یہاں جیسے سور کو یا نیل گائے کو مار دیا، بس مار دیا۔ لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، آخر ہم تنگ آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اس کی بھاری بخار زدہ آواز سے نعیم کو اندازہ ہوا کہ وہ واقعی بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اس نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا۔ تمہیں پتہ ہے ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اچانک مہندر سنگھ نے پوچھا۔ جرمنوں نے حملہ کیا۔ کہاں؟ روشن پور پر۔ یہاں؟ پر ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم کس لیے آئے؟ جرمن انگریزوں کے دشمن ہیں اور انگریز ہمارے مالک ہیں، بس۔ ہمارے مالک روشن آغا ہیں، میں اتنا جانتا ہوں۔ انگریز روشن آغا کے مالک ہیں، چنانچہ کل کتنے مالک ہیں؟ ایک دفعہ بتاؤ۔
وہ ایک دم چڑھ کر بولا۔ نعیم کے گلے میں کوئی چیز آ کر اٹک گئی۔ اس نے سگریٹ کا کرش لیا اور فوراً دھواں اگل دیا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں روشنی کی مدھم سی شعاع چھوڑتا ہوا جلتا رہا۔ رات کی سیاہی انہیں چاروں طرف سے ڈھانپے ہوئے تھے اور بیچ میں خوبانی کے پھولوں کی سفیدی دبی دبی جگمگا رہے تھے، جیسے اندھیری رات میں برف گری ہوتی ہے۔ ہم یا تو مر جائیں گے یا واپس چلے جائیں گے۔ یہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ ہم اپنی فصلیں کھیتوں میں چھوڑ کر اسی لیے آئے تھے کہ سینکڑوں آدمیوں کی جان لیں اور گندگی میں لوٹیں۔ مینڈک جو جاڑے آنے پر کیچڑ میں گھس کر سو جاتا ہے، مجھے اپنے آپ سے بو آ رہی ہے۔ جوؤں نے میرے سر میں سوراخ کر دی ہیں۔ وہ کتبے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یقین کرو نہیں، میں تنگ آ چکا ہوں۔ ایک گاؤں ہم نے فتح کیا، وہاں ایک عورت میرے ہاتھ لگی۔ 4 گھنٹے تک وہ میرے پاس رہی، لیکن ڈر کی وجہ سے میں نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اتنی دیر سے میں نے دودھ نہیں پیا، سواری نہیں کی، نہایا بھی نہیں۔ میں ختم ہو چکا ہوں۔ وہ مرتے ہوئے آدمی کی آواز میں بھاری ٹوٹی ہوئی کرہا کے ساتھ بول رہا تھا۔ نعیم کا حلق ابھی تک صاف نہیں ہوا تھا۔ تاریک سناٹے میں اسے بہت قریب سے مہندر سنگھ کے بھاری بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے پائن کے جنگلوں میں ہوا چلتی ہے یا جیسے کان کے قریب سے گولیاں گزرتی ہیں۔ پتہ ہے میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہ جگہ مجھے پسند ہے۔ یہاں شریف اور دیانت دار لوگ دفن ہیں۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے۔ ان کے کتبے، ان کے نام، ان کی تاریخیں، یہ چوہوں کی طرح بد دیانتی کی موت نہیں مرے۔ وہ موت میں نے دیکھی ہے، اپنا اپنا مقدر ہے۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ایک بات اچھی ہے، ان وقتوں میں ہم ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ کون کب مر جائے کیا پتا۔ خدا حافظ۔ چند طویل لمحوں تک وہ نعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کندھے پر رائفل کو ٹھیک کیا اور بھاری سیاہ جانور کی طرح جھول کر چلتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔